حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 8 مقامات پر آیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت و واعظ کا الٹا اثر لیا اور دعوت حق قبول کرنے کی بجائے پہلی قوموں کی طرح حضرت صالح سے طرح طرح کے مطالبے کرنے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ نصیحت فرما رہے تھے تو کہنے لگے، اے صالح، اگر تم اپنے بیان کے مطابق اللہ کے نبی ہو تو سامنے والے پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکالو، تو اس کے بعد ہم تمہیں نبی تسلیم کر لیں گے۔ ظاہر بات ہے یہ ایسا غلط مطالبہ تھا جو ماننے کی قابل نہ تھا، مگر چونکہ آپ اللہ کے سچے نبی تھے اس لیے خدا سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پتھر کی ٹھوس چٹان سے حاملہ اونٹنی پیدا فرما دی۔ جو حاملہ اونٹنی قوم سمود کے مطالبے پر صالح علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پہاڑ کی چٹان سے پیدا فرمائی تھی، اس کو ناقۃ اللہ فرمایا گیا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ قوم سمود کے مطالبے پر صالح علیہ السلام نے عہد و پیمان لیا کہ اگر میں اپنے رب سے تمہارا یہ مطالبہ پورا کرا دوں تو تم اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کو تسلیم کر لو گے۔ سب لوگوں نے پختہ وعدہ کیا کہ اگر ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چونکہ اس اونٹنی کی پیدائش بالکل انوکھے طریقے پر ہوئی تھی، اس لیے اس کا کھانا پینا بھی حیران کن تھا۔ وہ اونٹنی اس قدر عظیم الجثہ اور ڈیل ڈول کی تھی کہ جس جنگل میں چڑھتی دوسرے مویشی ڈر کر بھاگ جاتے تھے، اور اپنی باری کے دن جس چشمے سے پانی پیتی وہ چشمہ خالی ہو جاتا۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اس اونٹنی کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں کیونکہ یہ تمام چشمہ خالی کر دیتی ہے۔ آپ نے باری مقرر کر دی۔ یہ اونٹنی ایک رستے سے گھاٹ پر پانی پینے آتی اور پانی پی کر دوسرے رستے سے واپس چلی جاتی۔ طریقہ یہ تھا کہ ایک دن اونٹنی اپنے حصے کا پانی پیا کرتی تھی، اس دن پانی میں قوم سمود کا کوئی حق نہ تھا، اور ایک دن وہ اس کا دودھ پیتے۔ باوجود اس کے اونٹنی سے وہ اتنا فائدہ اٹھاتے تھے، چاہیے یہ تھا کہ اس کی قدر کرتے، اس کو انعام خداوندی سمجھتے، اس کی حفاظت کرتے اور اس کا معجزہ دیکھ کر اس کے پیدا کرنے والے خدا اور اس کے نبی صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے، مگر اپنے تمام وعدوں سے پھر گئے۔ قوم سمود کے عوام اونٹنی کا معجزہ دیکھ کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر بت پرستی کے امام و رؤسا نے اپنا اقتدار خطرے میں دیکھ کر ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے اور یہ کوشش کی کہ یہ لوگ مسلمان نہ ہونے پائیں۔ اس کے باوجود بھی کچھ خوش قسمت لوگ مسلمان ہو گئے۔ نبی اپنی قوم پر شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی فکر ہوا کہ کہیں وعدہ خلافی کی وجہ سے عذاب خداوندی کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، اس لیے پیغمبرانہ شفقت و محبت کے لہجے میں فرمایا، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہی اونٹنی ہمارے امتحان کا موجب ہے اور کسی وقت یہی ہماری تباہی و بربادی کا سبب ہوگی۔ حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اس اونٹنی کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے چھونا بھی نہیں، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دردناک عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی اس نصیحت کو مذاق سمجھا اور اونٹنی کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ اونٹنی کے 2 قاتل تھے، ایک مصطح، دوسرا کیدار بن سالف۔ یہ دونوں بھی عورتوں کے مکر و فریب کا شکار ہوئے اور اونٹنی کو قتل کر کے نہ صرف خود بربادی کا شکار ہوئے بلکہ اپنی پوری قوم کا بیڑا غرق کرا دیا۔ ایک مالدار حسین و جمیل بدبخت عورت صدوق نے اپنے آپ کو مصطح کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر اس ناکا کو قتل کر دو تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اور ایک عورت انیزہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کیدار کو پیش کی۔
اور کہا کہ اگر اس ناکا کو ہلاک کر دو تو اس کے مالک بن کر اپنی بیوی بنا کر عیش کرنا۔ یہ دونوں بھی ان عورتوں کی باتوں میں اندھے ہو گئے اور اونٹنی کو قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا، اور اپنے مذموم ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اونٹنی کی گزرگاہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی سامنے آئی تو مصطح نے تیر نشانے پر لگایا اور کیدار نے تلوار کے وار سے اس کی کونچیں کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ یہ سانحہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا چلاتا پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ ناکا کے ان قاتلین کو قرآن پاک میں سب سے زیادہ بدبخت فرمایا گیا ہے۔ اونٹنی کو ہلاک کر دینے کے بعد یہ لوگ اتنے جری اور دلیر ہو گئے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ وہ لوگ عذاب خداوندی کو بچوں کا کھیل یا حضرت صالح علیہ السلام کی ہوائی باتیں سمجھ رہے تھے اور اپنے سے پہلی قوموں کے عبرتناک انجام کو فراموش کر دیا تھا۔ جب لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کی فرمائش کی تو آپ نے فرمایا، اچھا اگر تم عذاب ہی کے متمنی ہو تو تیار ہو جاؤ، آنے والے عذاب کی 3 علامتیں بتلاتا ہوں جن کا تمہاری صورتوں اور چہروں پر ظہور ہوگا۔ پہلی علامت، جمعرات کے روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے۔ دوسری علامت، جمعے کے روز سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے۔ تیسری علامت، ہفتے کے دن سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ بھی بتلایا کہ اس عذاب میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہ ہوگا۔ آپ کے بتلائے ہوئے مقررہ دن پر ان لوگوں کے چہروں پر ان علامات کا اثر شروع ہو گیا۔ اس سے یہ لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو ہوائی سمجھتے رہے، مگر علامات کا ظہور ہوتے ہی سوچ میں پڑ گئے اور حیران و پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جمعرات کو جب یہ کیفیت ہوئی تو جمعے کے تصور سے، جمعے کو ہفتے کے تصور سے رنگ سیاہ ہونے لگا اور یقین ہو گیا کہ عذاب خداوندی سے بچنا ناممکن ہے۔ ان علامات ظاہرہ کو دیکھ لینے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں گریہ وزاری کرتے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے، مگر رات کو سب نے ایک دوسرے کے سامنے حلف اٹھایا کہ اب ہم صالح علیہ السلام اور ان کے اہل عیال کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ کفار نے یہ عہد کیا اور اس پر قسم بھی کھائی کہ ہم سب مل کر رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر ٹوٹ پڑیں گے اور کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر جب کوئی ان کے خون کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں خبر نہیں، ہم سچ کہتے ہیں کہ اس گھر کی تباہی ہم نے نہیں دیکھی، یعنی ہم ایسی حرکت کرتے تو کیا کرتے، ہم تو اس وقت موجود بھی نہ تھے۔ جن 9 آدمیوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل و عیال کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں کیا کامیاب ہوتے، خود ہی ختم بلکہ حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد یہ 9 آدمی منصوبہ بنا کر نکلے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ماں اہل و عیال کے ختم کر دو۔ ان کی قوم نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ حق تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کے لیے فرشتوں کا پہرہ لگا دیا۔ آخر وہ 9 آدمی خدائی عذاب سے تباہ ہوئے اور اپنے ساتھ قوم کو بھی تباہ کرایا۔ یہ لوگ ایک پہاڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے، پہاڑ سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور یہ سب اسی وقت ہلاک ہو گئے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔